بھائی کمر باندھ لو، نالا کس لو. اس کی ریزن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پہلے ہی پاکستان اور انڈیا سے تو پھر بھی کچھ. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ باتیں کرنی تھی کہ کافی دوست جو پوچھتے ہیں آسٹریلیا کے بارے میں کہ آسٹریلیا کے اسٹوڈنٹ ویزا کیوں نہیں مل رہے. لیکن ایک دن پہلے آسٹریلیا نے کچھ نئی پالیسیز جو ہیں وہ اناؤنس کی ہیں، اور وہ بڑی دل دہلا دینے والی جو ہے نا وہ پالیسیز ہیں. لیکن جو لوگ آسٹریلیا میں کافی سالوں سے رہ رہے ہیں ان کے لیے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آسٹریلیا میرے ایکسپیرینس کے مطابق پچھلے 7 سال سے میں ادھر ہوں، اپنی پالیسیز ایسے ہی چینج کرتا رہا ہے. تو ہم ہمیشہ سے یہی چیزیں امیگریشن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سم ٹائم یہ لوگوں کے فائدے میں آ جاتی ہے، سم ٹائم امیگرینٹس کے فائدے میں نہیں آتی، ڈیپینڈ آن کہ آسٹریلیا کے حالات کیسے. انہوں نے پالیسیز اناؤنس کی ہیں نا، وہ میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے تو ایز ایکسپیکٹڈ کہ اسٹوڈنٹس کو آنے والے وقت میں گھیرا تاؤ کریں گے. اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں کچھ ریئلٹی سے جانتے بھی ہیں. اب میں خود بذاتے ایک رجسٹرڈ ایجنٹ نہیں ہوں، لیکن وہ انفارمیشن جو میرے تک پہنچتی ہے، جو میں یہاں سے آبزرو کرتا ہوں، جو میری نالج میں ہوتی ہے وہ آپ تک میں پہنچا دیتا ہوں. لیکن آپ اپنے متعلقہ ایجنٹ سے ضرور جو ہے نا وہ کنفرم کیجئے گا اور پھر آگے دیکھیے گا. اب آسٹریلیا نے جو پالیسیز اناؤنس کی ہیں اس پہ ہم ایک شارٹلی ریویو کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی انہوں نے حتمی نہیں کیا، اب انہوں نے کچھ چیزیں اناؤنس کی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کے اوپر تھوڑا سا گھیرا تن کیا ہے کہ انہوں نے اب آنے والے وقت میں 2024 میں یہ اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی کہ یہ اسٹوڈنٹس ویزاز کو تھوڑا سا کم کریں گے اور ان پہ اسٹرکٹ نظر رکھیں گے. جو کافی زیادہ ڈوجی اپلیکیشنز ہیں، جو کافی زیادہ ملک سے اپلیکیشن میں فیک ڈاکومنٹس آتے ہیں، اس کے اوپر کافی زیادہ یہ گھیراتن کریں گے. تو بھائی کمر باندھ لو، نالا کس لو. اس کی ریزن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پہلے ہی پاکستان اور انڈیا سے تو پھر بھی کچھ زیادہ ویزاز جو لوگ اسٹوڈنٹس کو مل رہے تھے. کافی جاننے والے لوگ ہیں، بتاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ ہارڈ ٹائٹ کیا ہوا تھا. اس میں کچھ ہمارے اکنامک کنڈیشن تھی اور پلس ٹاپ آف دیٹ فیک ڈاکومنٹس کی بھی کافی سارا کمپلینٹس تھی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی تھی. اب ان لوگوں نے اسٹوڈنٹ ویزا کو آنے والے وقت میں گھیرا تنگ کریں گے اور وہ اپلیکیشن جو کافی زیادہ ہاٹ تھی، جو کافی زیادہ فیک ڈاکومنٹس یوز کرتے تھے، اس کے اوپر نظر رکھیں گے اور اسٹوڈنٹ ویزا کو تھوڑا سا کٹ آف کریں گے. سیکنڈ، یہ لوگ سستے کالجز جو سڈنی، میلبرن، ایڈلیڈ میں تھے ان کے اوپر نظر رکھنا شروع کریں گے، ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے، کیونکہ ان کے مطابق اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ دنیا بھر سے آ کے ہمارے سسٹم کو یوز کرتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، فراڈ اپلیکیشنز لے کے آتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کالجز میں نہیں جاتے، کالجز فیس لے لیتا ہے لیکن اسٹوڈنٹ کے اٹینڈنس لگاتا رہتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب اسٹوڈنٹس جو کالجز میں جاتے ہیں، جو سستے کالجز ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی اب گھیرا تنگ ہونے والا ہے، ان کو بھی اب یہ لوگ پکڑیں گے. تو بھائی اسٹوڈنٹس کو لے کے پہلے پاکستان سے بہت زیادہ کم اپلیکیشنز آ رہی تھی. میں نے تو آج سے 4 5 6 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی اپنی کشتی کا رخ جو ہے وہ دوسرے کنٹریز کی طرف بھی کر لو. لیکن اسٹوڈنٹ جو اپنے قائد کے جو اپنے ہیں نا شہین، وہ غصہ کر لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں خود پہنچ گئے، ہمیں کیوں نہیں بلا رہے. یار دیکھو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے پیسے نہ ضائع کرو، پیسے بچاؤ. ای میلز اتنی دوستوں کی آتی ہے کہ سڈنی، میلبرن کے اندر اتنے کالجز ہیں جس میں ریفنڈ نہیں دے رہے وہ لوگ انہیں ریفنڈ ہی نہیں دے رہے. وہ ان لوگوں سے بہانے کرتے ہیں یا کوئی بندہ ڈھونڈیں جو آسٹریلیا میں ہم اس کو ریفنڈ دیں گے، یا ای میلز کے رپلائی نہیں کرتے. آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں، ایجنٹ بھاگ جاتے ہیں پیسے لے کے، اور آپ لوگ فالو اپ کرتے کرتے ہم لوگوں تک جب پہنچتے ہو تو پھر ہمیں یار دکھ ہوتا ہے کہ یار پاکستان میں بیٹھ کے کتنا مشکل ہے ڈالرز میں فیس پے کرنا. تو اسٹوڈنٹس کے اوپر گھیرا تنگ ہو گیا، کالجز کے اوپر بھی گھیرا تنگ کر رہے ہیں. دوسری بری نیوز، انہوں نے انگلش ٹیسٹ بڑھا دیا. بھائی جو گریجویٹس کے لیے، گریجویشنز کے لیے ہمیں 5.5 ریکوائر تھا، وہ انہوں نے 6 کر دیا ہے. جو پوسٹ گریجویشن کے لیے 6 تھا، انہوں نے 6.5 کر دیا. اور اسپیشلی 485 ویزا لوگ جو کہ آسٹریلیا میں آن شور ویزا ہوتے ہیں، جو اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں اور ٹی آر فائل کرتے ہیں، وہ بھی انہوں نے 6.5 کر دیا. بھائی اس پہ بھی آ گئے ہیں، مطلب ہر چیز کو ٹائٹ کرنا شروع کریں. تو بھائی کمر پھر سے باندھ لو
اور اس کے بعد جو اگلی بری نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ 485 ویزا پہ ہوتے تھے آسٹریلیا کے اندر، ان کے اگر پی آر فائل نہیں ہوتی تھی، پی آر کے پوائنٹس پورے نہیں ہوتے تھے، تو یہ لوگ دوبارہ سے اسٹوڈنٹ ویزا پہ چلے جاتے تھے آن شور رہتے ہوئے، آسٹریلیا کے اندر رہتے ہوئے. اور کافی لوگوں نے ان کے سسٹم کو غلط یوز بھی کیا کہ 485 یوز کیا، 485 کے بعد پی آر نہیں ہوئی، اسٹوڈنٹ ویزا ڈال کے 10 سال گزار دیے. تو بھائی اب وہ لوگ نہیں ہوں گے. اب انہوں نے نیو لا کیا لا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کی 485 ختم ہو رہی ہے، اگر آپ کے پی آر کے پوائنٹ پورے نہیں ہو رہے، ادھر پی آر ڈال لیں. اگر پی آر نہیں ڈلی، آپ کی ٹی آر ختم ہو گئی ہے، تو بھائی گو بیک ٹو یور کنٹری، اپنے ملک میں واپس جائیں، وہاں پہ جا کے دوبارہ سے اسٹوڈنٹ ویزا لانچ کرے، جو کہ ایک نہ ہونے کے برابر ہے. کیونکہ آن شور جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو 80% آپ کو ویزاز مل جاتے ہیں، سستے کالجز میں اپلائی کرتے ہو اور منتھس کے اندر آپ کو ویزاز آ جاتے ہیں. تو آسٹریلیا جو ہے اس طرف بھی آ رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں پہ بھی گھیرا تنگ کر رہا ہے، مطلب ان شارٹ کہ اپنے لاز چینج کر رہا ہے. کیونکہ ان کے مطابق، ایلبنی کے مطابق، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو امیگرینٹس ہیں، وہ ہمارے سسٹم کو غلط یوز کرتے ہیں، تو بھائی ہم لوگ ان کو پکڑیں گے اب. تو اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے 482 جو کہ ورکنگ ویزاز ہیں، ان کے اندر 3 سے 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز لے کے ہیں، وہ بھی ہم لوگ آگے ڈسکشن کریں گے. مطلب ورکنگ ویزا جو اسپانسرڈ ویزا ہے اس میں تھوڑا سے ریلائبل کر رہے ہیں کہ بھائی آج جو ریئل لوگ ہیں جو اپنی فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اپرچونٹی دی جائے ریدر دین اسٹوڈنٹس. تو اس چیز کے اوپر یہ لوگ زیادہ ریلائبل ہو رہے ہیں، زیادہ تھوڑا سا ان لوگوں نے لینیٹ کر رہا ہے. 3 سے 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز کے نئے ویزاز لانچ ہوں گے، جو کہ ہم آگے فردر ڈسکس کریں گے جب آفیشیل نیوز آئے گی اور آفیشیل پتہ چل جائے گا. لیکن فور دا ٹائم بھائی اسٹوڈنٹ کے اوپر گھیرا تنگ ہو گیا ہے، ٹی آر والوں کے اوپر گھیرا تنگ ہو گیا، اور تھرڈ سستے کالجز کے اوپر، اور 485 جو لوگوں کا پی آر نہیں ہوتی تھی اور وہ دوبارہ سے اسٹوڈنٹ ویزا پہ چلے جاتی، تو اب وہ کہانی ختم ہے دوستو. اب آپ لوگوں کو دوبارہ سے اپنے کنٹری جانا ہوگا، وہاں سے 485 کے بعد دوبارہ سے اسٹوڈنٹ ویزا ڈالنا ہوگا اور ویٹ کرنا ہوگا. اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں، انڈیا میں پھر بھی کچھ بہتر ہے، اسٹوڈنٹس کو وہاں سے ویزاز مل رہے ہیں. یہ نو کہ یار کنٹری کی اکانومی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ ایک اوور آل ویو. اس کے علاوہ بہت ساری ویزاز چینجز آئی ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا سا آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں ان کپل آف منتھس آسٹریلیا نیو اناؤنسمنٹ کر رہا ہے. تو بھائی اگین میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا بھائی اپنا رخ جو ہے وہ دوسرے کنٹریز کی طرف لے جاؤ. اب آسٹریلیا کو بھائی میں تو چاہتا ہوں آپ لوگ آؤ، لیکن اگر آسٹریلیا ہی آپ لوگوں کو نہیں خوش آمدید کر رہا، آپ لوگوں کو ویلکم نہیں کر رہا، تو وائی ناٹ ٹرائی ٹو ادر کنٹریز. تو بھائی انفارچونیٹلی اے بیڈ نیوز فار اس، اور آئی وش یو گڈ لک. اور آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ لوگ ڈفرینٹ کنٹریز میں جائیں، اپنا فیوچر وہاں پہ پرسیو کریں. اگر آسٹریلیا آپ کو ویزاز نہیں دے رہا تو دنیا چھوٹی نہیں ہے دوستو. گو اینڈ ایکسپلور ڈفرینٹ کنٹریز. اللہ حافظ.